یہ گھر تو ایک جیل خانہ ہے۔ باوجود احتیاط کے اس نے کئی تاثرات ایسے بھی دیے تھے جو یقیناً اس کی غلطیاں تھیں۔ ابھی اور اسی وقت اندرون خانہ بہت سے خطرات محسوس کر رہا ہوں، لیکن چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کوئی صورت واضح نہیں۔ معزز ناظرین، میں ہوں سندس حیات، شکار کی 11ویں قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ بس یہی ایک دلیل اسے جولی کے پیچھے چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ یکلخت دائیں جانب مڑی اور دیوار کے کونے سے غائب ہو گئی۔ کنگ نے قدم تیز کر لیے اور جو ہی دیوار کے اسی کونے پر پہنچا تو دیکھا کہ جولی اپنے مکان کے دائرے سے قدرے دور کھڑی کنگ کو آنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کنگ نے چوں چرا نہ کی اور جلدی جب جولی کے قریب پہنچا تو اس نے کنگ کا ہاتھ فوراً پکڑ کر ایک طرف کر لیا۔ کیا بات ہے جولی؟ ٹھہریں، مجھے سانسیں درست کر لینے دیں۔ ہاں کیوں نہیں، سانس بحال کر لو، ڈرو نہیں، جو بھی بات ہے بتاؤ، اگر کوئی خطرہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ خطرہ؟ بہت بڑا خطرہ ہے باس۔ اسد علی اور ڈولی کی جان چھوٹی، وہ تو 3-4 روز آرام کر لیں گے، لیکن ہم تو قیدی ہیں، آزاد نہیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر باہر ہر زاویے پر کیمرے اس طرح نصب ہیں کہ آپ کی حرکات و سکنات ریکارڈ ہوتی ہیں۔ مکان کے باہر چاروں طرف کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تینوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ چل جائے کیمرے کہاں کہاں نصب ہیں، لیکن شومِ قسمت آج تک ہم انہیں تلاش نہیں کر پائے۔ ادھر ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ باہر کے دروازے پہ لگے پوسٹ باکس میں جواب طلبی ہو جاتی ہے، کوئی گھنٹی بجاتا ہے اور ہمیں تحریر مل جاتی ہے۔ آج تک گھنٹی بجانے والے کو ہم نہیں دیکھ پائے۔ جولی، میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں، یہاں وقت ضائع مت کرو، بالکل نارمل ہو جاؤ اور چہرے پر حشاش بشاش تاثرات لے کر گھر واپس چلو۔ وہاں چل کے میں تمہیں حکم دوں گا کہ چلو میرے ساتھ، اسد علی کی واپسی سے پہلے مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ کیا ہے دیکھنے چلتے ہیں۔ بس تم حکم کی تعمیل کر کے میرے ساتھ ہو لینا، باقی باتیں کسی اور جگہ ہوں گی۔ جوں ہی مکان کی حدود میں واپسی ہوئی تو کنگ نے مڑ کے جولی کی جانب دیکھا اور گویا ہوا کہ اچھا کیا جولی نے مکان کی حدود بتا دی، کیونکہ اپنے مکان کا حدود اربا کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں تک ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت خبرگیری ہونی چاہیے کہ کون سا رخ کس جانب ہے۔ جی، آپ کے کہنے پر ہی میں آپ کو ہر طرف لے کے آئی ہوں۔ یقیناً آپ کی ہر بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہمارا فرض اولین ہے۔ کھولیں دروازہ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جی بہت بہتر، آئیے تشریف لائیے۔ باس، دوپہر کے کھانے کے لیے اگر میں ابھی سے پوچھ لوں؟ قبل از وقت کوئی بات مت کیا کرو، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ جی بہت بہتر، بس کمرے میں گئی اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں تیار ہو کر میں آ رہی ہوں۔ جولی چلی گئی اور کنگ کا شبہ بالکل درست نکلا۔ یہ گھر تو ایک جیل خانہ ہے۔ باوجود احتیاط کے اس نے کئی تاثرات ایسے بھی دیے تھے جو یقیناً اس کی غلطیاں تھیں۔ ابھی اور اسی وقت اندرون خانہ بہت سے خطرات محسوس کر رہا ہوں، لیکن چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کوئی صورت واضح نہیں۔ اصل میں شروع دن سے ہی اسے خود پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا تاکہ زیادہ استعمال نہ ہونے پائے، لیکن ایسے تجربات سے پہلے گزر نہیں ہوا تھا۔ اسے اسد علی اور ڈولی کا خوش جانا اب چبھنے لگا تھا، لیکن امید کی کرن یہ بھی تھی کہ اکیلے میں جولی سے ملنے والی اطلاع بہت کارآمد ہوگی۔ اسے جولی پر بہت پیار آیا۔ جب وہ چلی جا رہی تھی تو یقیناً پریشانی کا عالم تھا،
لیکن اس کی عقل مندی تھی کہ بروقت اسے محتاط کر دیا کہ احتیاط ضروری ہے۔ جولی کی سچائی اور محبت کا وہ قائل ہو گیا، ورنہ اس مقام پر جہاں وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اس کی حفاظت پر مامور ہو چکی ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اس کام میں کس قدر مجبور ہو چکی ہو۔ عورت ذات ہے، کوئی مضبوط آسرا ڈھونڈ رہی ہو، شاید اس میں اسے کوئی ایسی بات نظر آ چکی ہو جو اس کا آئیڈیل ہو۔ تہہ خانے سے نکل کر باہر آنے والی جولی وقت کی پابندی کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ باس اگر اجازت ہو تو تمام دروازے چیک کر لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ معافی چاہتی ہوں، کس دروازے سے باہر نکلنا ہے؟ بھئی اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور ڈاک بھی چیک کر لیتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، آئیے، میں اتنے میں پوسٹ باکس کھولتی ہوں۔ پوسٹ باکس کھولا، بالکل خالی تھا۔ کنگ باہر آ گیا۔ کیوں جولی، کوئی ڈاک؟ جی بالکل نہیں۔ آپ یاد سے اپنی چابیاں ساتھ لیں۔ ہاں ہاں لے لی ہیں، تم دروازہ بند کر دو۔ جولی نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور کنگ کے پیچھے ہو لی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، یہ اپنی کار پہ جانا ہے یا ٹیکسی پہ جانا ہے۔ دور تک وہ پیدل چلتے رہے اور یوں ہی اپنے مکان کی حدود سے باہر آ گئے اور دونوں کو تسلی ہو گئی کہ وہ اب کیمروں کی گرفت سے بہت دور آ چکے ہیں، تو کنگ نے سکوت توڑا۔ جولی، ابھی تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ نہیں باس، اب آزادی کی سانس آ رہی ہے۔ جولی، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی حضور، پوچھیے۔ تم نے صبح جو کام کیا وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ جی آپ کی نظر کرم ہے۔ اگر وہ غلطی پر نہیں تو یقیناً تمہاری دلچسپی کنگ میں عروج پر ہے۔ ایک بار پھر یہی کہوں گی، بحیثیت انسان آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور باس ہونے کی صورت میں مجھے اپنا فرض نبھانا ہے۔ اس وقت ذکر باس کا نہیں ہو رہا، دو دلوں کا ہو رہا ہے جو ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ ابھی صرف اتنا بتا دو، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلیں، کسی خوبصورت پارک میں دن گزاریں یا ساحل سمندر پر؟ جی یہ آخری تجویز ساحل سمندر والی مجھے اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ اونچے ہوٹل پہ نام لکھوانا پڑتا ہے نا، اور ہمیں چاہیے آزادی۔ خوبصورت پارک میں مختلف چہروں کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن سمندر کا محیط کنارہ دلکشی کا ضامن ہے۔ تمہاری رائے بہت پسند آئی، اور جس ساحل پہ جانا پسند کرو ٹیکسی ڈرائیور کو بتا دینا۔ جی نہیں، ہمیں تو باس کے قدموں کے نشان پہ چلنا آتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو اسی ریسٹورنٹ کے قریبی ساحل پہ چلتے ہیں جہاں پچھلی بار کھانا کھایا تھا۔ تازہ تازہ مچھلی تلی اور بھونی جا رہی تھی، بڑی لذیذ تھی۔ بھوک لگی تو وہاں سے کھا لیں گے۔ بالکل درست جناب، آپ ٹھہرے باس، اور شکار کرنا آپ کا شوق بھی ہے۔ اتنے میں ٹیکسی کو کنگ نے ہاتھ دیا اور دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جولی نے عربی میں ایڈریس بتایا اور لبنانی ٹیکسی ڈرائیور نے نعم کہتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ یہ ایڈریس سمجھ گیا ہے نا؟ جی سمجھ گیا ہے۔ بہتر ہے منزل مقصود تک کوئی بات نہ کی جائے، صرف ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں۔ کنگ ایک بار پھر جولی کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بات احتیاط کی ہے اور احتیاط برتنے میں جولی کے تجربات سامنے رکھنے ہوں گے۔ ممکن ہے ٹیکسی والے ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہوں اور ہماری گفت و شنید میں سے وہ بہت ساری باتیں سمجھ چکا ہو، کیا معلوم ریکارڈنگ لگی ہو اور ہم پر گرفت مضبوط ہو جائے۔ کیا مصیبت ہے، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو اس میں بھی شبہ، دوسروں کی گاڑی میں جاتے ہیں تو وہ بھی خطرہ۔ اصل میں ہم سب چور ہیں، بڑے کاموں میں ملوث ہیں، اور چور بزدل ہوتا ہے، اپنے ہی سائے سے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کب تک بھیانک ڈراونے اور گناہ کے کاموں میں ملوث رہیں گے ہم؟
جہاں تک قدم بڑھ چکے ہیں یہاں سے واپسی ممکن ہے یا نہیں، جولی سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ بہت ممکن ہے کوئی مثبت حل نکل آئے۔ اسی سفر کے دوران جولی کی قربت میں اسے ایسے لگا کہ جس ہم سفر کے ساتھ وہ سفر پر گامزن ہے وہ شریک حیات بننے کے قابل ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، خوبصورتی میں بھی یکتا ہے۔ والدہ کی خوشی دیکھنے والی ہوگی جب جولی کو ساتھ لیے ان کے سامنے جائیں گے، واری واری ہو جائے گی۔ یہ اس کا وہم نہیں اور نہ ہی خواب ہے، بلکہ اس حقیقت کا دوسرا ساتھی اس کے ساتھ ہے۔ ٹیکسی غالباً آخری موڑ کاٹ رہی تھی اور قرب و جوار جانا پہچانا علاقہ لگ رہا تھا۔ وہی ہوا، ٹیکسی والے نے ریسٹورنٹ کے بالکل قریب گاڑی روکی۔ کنگ نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی والا اپنی راہوں پہ چل نکلا۔ کہو جولی، یہیں یا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے؟ بس سمندر کے کنارے کنارے، بائیں جانب تھوڑا پیدل چلتے ہیں اور جہاں رش کم ہوگا بیٹھ جائیں گے۔ وہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر چلتے رہے۔ سمندر کی لاؤبالی سی مد بھری موج کناروں تک آتی اور پھر واپسی کا سفر طے کرتی دوسری موجوں میں مدغم ہو جاتی۔ دو محبت کرنے والے اس ملاپ سے مسرور و شادماں ہو رہے ہیں۔ آخر ایک مقام ایسا بھی آ گیا جہاں ریتلے ساحل پہ دونوں اس طرح قریب بیٹھ گئے کہ باس اور نوکرانی کا تصور زائل ہو گیا۔ کنگ نے بڑی چاہت سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں لامتناہی پیغام محبت عود کر آئے۔ کنگ کے فراخ سینے پر جولی نے اپنا سر ٹکائے آنکھیں موند لی۔ مان کنگ کے گداز ہاتھوں کی انگلیاں متحرک ہوئیں اور سیاہ گھٹاؤں جیسی زلفوں میں پھرنے لگیں۔ جولی کی لمبی سانس نے قرب لمس میں تلخی بھر دی۔ کیا بات ہے جولی؟ اتنی آہ بھری سانس سے کہیں گرد و نواح میں آگ نہ لگا دینا۔ آگ تو برسوں کی لگی ہوئی ہے باس۔ آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ اتنی جلدی تو نہیں پوچھنے کی، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ تم کنگ سے محبت کرتی ہو۔ اس کا ثبوت آپ کے سینے سے لگ کے بیٹھی ہوں۔ کیا اتنا کافی نہیں؟ اس سے پہلے نہ ہی میں نے کسی سے محبت کی رسمیں بڑھائی ہیں اور نہ ہی کسی نے ہمیں چاہا ہے۔ بس حکم حاکم مرگ مفاجات والی حدود میں رہتے ہوئے کام اور کام میں مصنوعی مسکراہٹیں، دل جیتنے کے انداز، یوں سمجھ لیں طوائفوں کے آداب و تسلیمات میں ان لمحات سے پہلے کی زندگی ہم نے بسر کی ہے۔ چاروں نہ چار اشاروں پہ گامزن رہے ہیں اور اتنے میں آپ آ گئے۔ آپ ایک جوان آدمی ہیں، دلیر ہیں اور جھوٹ فریب کے اس جال میں انجانے میں پھنس گئے ہیں۔ میں تو یہی رائے رکھتی ہوں آپ کے متعلق۔ اب آپ کی رائے ہمارے لیے کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں جولی، تمہارے خیالات، جذبات اور سچائی کا وہ قائل ہے۔ کنگ کی دلچسپی عورتوں میں کبھی نہیں رہی سوائے ماں کے۔ وہ کچھ بننا چاہتا تھا، کمانا چاہتا تھا، اتنا کہ اس کے ہر ایک اشارے پہ دنیا گردن خم کرے۔ لیکن جوں ہی اس منزل کو چنا تو خبر ہوئی کہ مہاچور دنیا میں موجود ہیں جن کے ساتھ مقابلہ کر کے کوئی مقام بن سکتا ہے۔ بس اسی کوشش میں عمر کے اس حصے کو اس آگ میں جھونکنے ادھر آ نکلا، لیکن تمہیں دیکھا تو دل سے شریک حیات بنانے کا تہیہ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ایک زبردست کرنٹ کا جھٹکا جولی کے بدن میں سرایت کر گیا۔ سکون و راحت کے لمحات غائب ہو گئے۔ مستی بھری بند آنکھیں واہ ہوئیں اور کنگ کے سینے سے خود کو ہٹا کر اس نے کنگ کی آنکھوں میں جھانکا۔ دور سے اٹھنے والی سمندری موجوں میں خود کو سمویا اور ساحل کی جانب سطح سمندر پر پرواز کرنی شروع کر دی۔ جن موجوں میں وہ برسرے پیکار تھی، جب ساحل کے ساتھ گلے ملی تو وہ بھی دفتن کنگ کے گلے لگ گئی۔ ایک سکوت سا طاری ہوا اور حقیقت کھلی کی کھلی سامنے آ گئی۔
آپ مجھے واقعی شریک حیات بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کہہ جو دیا۔ کنگ کسی بھی بات کو بار بار دہرانے کا عادی نہیں، ایک بار جو کہہ دیا اسی پر عمل پیرا رہنا ضروری ہے۔ تمہیں کنگ کی یہ بات کیسی لگی؟ میرے دل کی آواز ہے، آپ میرے آئیڈیل ہیں، میری خوش نصیبی ہے، لیکن جس مصیبت میں آپ پھنس چکے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ آپ مجھے شریک حیات بنا کر کہاں لے جائیں گے؟ یہ لوگ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ اپنے ملک، اپنے گھر، وہاں ایک شفیق باپ اور ایک پیاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس گینگ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اسد علی اور ڈولی ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، لیکن آج تک وہ ان کے چنگل سے نہیں نکل پائے۔ ایک دو بار شک و شبہات بڑھ گئے تو اسد علی کی جگہ آپ کو باس بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ ہم سب ریس کے گھوڑوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جوں ہی ان کے کام کا نہ رہے اسے گولی سے اڑا دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی سوچ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس دلدل میں دھنس جائے اور سانس لینا بھی دوبھر ہو جائے، بھاگ نکلنا ہوگا۔